اچھا، اس معلوماتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے شمال میں واقع ایک ایسی جگہ کی ریئل پکچر یعنی اصل تصویر دیکھنے جا رہے ہیں جو اپنے اندر بہت گہرے راز چھپائے ہوئے ہے۔ ہم وادی ہنزا کی ان دو بالکل مختلف حقیقتوں کا جائزہ لیں گے۔ یہ صرف کوئی سنی سنائی بات بلکہ نہیں، یہ دستاویزی شواہد اور مقامی لوگوں کے بیانات پر مبنی ایک کھوج ہے۔ ایک ایسی کھوج جو ہمیں ظاہری خوبصورتی کے پیچھے چھپے ان اندھیروں تک لے جائے گی جہاں حقیقت اور وہم آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو چلیے سیدھا اس معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ ایک جملہ ذرا دھیان سے سنیے، جہاں رات ہوتے ہی خاموشی خوف میں بدل جاتی ہے۔ یہ الفاظ ان پہاڑوں کی پراسراریت کو بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ صدیوں پرانی داستانیں ہیں۔ جب ہم ان دیوا ہیکل پہاڑوں کی اصل حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دن کا وہ دلکش سکون رات کے اندھیرے میں ایک عجیب سی دہشت بن جاتا ہے۔ یہ خاموشی پرسکون نہیں ہے، اس میں ایک اندیکھا خوف چھپا ہے۔ دن کے وقت اگر دیکھیں تو ہنزا بالکل ایک جنت جیسا منظر پیش کرتا ہے۔ برف سے ڈھکی چوٹیاں، نیلی شفاف جھیلیں، بالکل حیران کن۔ لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، مقامی لوگوں اور عینی شاہدین کے مطابق یہی جنت نما وادی ایک خوفناک روپ دھار لیتی ہے۔ سناٹے میں گونجتی نامعلوم چیخیں اور اندھیرے میں حرکت کرتے سائے اس ساری خوبصورتی پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ ریئل پکچر ہے جو عام طور پر سیاحوں کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں آخر ہوتا کیا ہے؟ مقامی بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ سلسلہ کسی ایک دن کا نہیں، دہائیوں سے جاری ہے۔ رات کے اندھیرے میں اچانک انسانی چیخوں جیسی آوازیں آتی ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دور کھائیوں میں مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ اور صرف آوازیں نہیں، لوگوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر سائے حرکت کرتے بھی دیکھے ہیں۔ یہ سب اتنا خوفناک ہے کہ مقامی آبادی نے رات کے وقت ان مخصوص پہاڑی علاقوں میں جانا مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ علاقے رات کو بالکل سنسان اور ممنوع سمجھے جاتے ہیں۔ تو آئیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہانی کیا رخ لیتی ہے۔ 2021 کی مہم اور لاہور سے آئے 4 دوست، ان کا مقصد کیا تھا؟ انہی آوازوں اور سایوں کے پیچھے چھپی حقیقی ریئل پکچر کو جدید آلات کی مدد سے دنیا کے سامنے لانا۔ اب ہوا کیا اس رات؟ شروعات میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ وہاں پہنچے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور صرف دور بہتے پانی کی آواز تھی، بالکل خاموشی۔ لیکن ٹھیک رات 2 بجے اس گہری خاموشی کو ایک لمبی دل دہلا دینے والی چیخ نے چیر کر رکھ دیا۔ وہ اتنی اچانک تھی کہ چاروں دوست بالکل سکتے میں آ گئے، اور سب سے عجیب بات، اسی لمحے آسمان میں اڑتے ہوئے ان کے ڈرون کا سگنل اچانک اور پراسرار طور پر گرنا شروع ہو گیا۔ پہلی چیخ کے بعد ہی صورتحال تیزی سے بگڑنے لگی۔ ایک اور چیخ آئی، لیکن اس بار یہ آواز پہلے سے کہیں زیادہ قریب تھی۔ ڈرون کا سگنل اب مسلسل گر رہا تھا، جو کسی عام تکنیکی خرابی سے زیادہ ایک عجیب سی مداخلت لگ رہی تھی۔ اور پھر وہ سب سے خوفناک احساس، ایسا لگنے لگا جیسے کوئی دور اندھیرے سے مسلسل گھور رہا ہے۔ فضا میں اچانک ایک گھٹن سی پیدا ہو گئی۔ اس شدید ذہنی دباؤ کے بعد ان دوستوں نے فوراً اپنی گاڑی کی طرف بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر آتا ہے اس پوری مہم کا سب سے رونگٹے کھڑے کر دینے والا لمحہ۔ وہ سایہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ ذرا سوچیے اس منظر کو۔ جب وہ بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف جا رہے تھے، اچانک پہاڑی کے خطرناک کنارے پر ایک لمبا سیاہ سایہ کھڑا نظر آیا۔ نہ کوئی حرکت، نہ کوئی آواز، بس ایک عجیب سی ہیبت۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس اس طرف آن کی، روشنی پڑتے ہی وہ سایہ وہیں سے اچانک غائب ہو گیا۔ اس ایک لمحے نے ان کی ساری تحقیق کو ایک نیا اور خوفناک رخ دے دیا۔ اگلے دن جب انہوں نے دن کی روشنی میں ایک محفوظ جگہ پر بیٹھ کر اپنی فوٹیج دیکھی تو وہ دنگ رہ گئے۔ ان کی ویڈیو کے پس منظر میں واقعی صرف ایک لمحے کے لیے ہی صحیح ایک عجیب سا سایہ کیمرے نے قید کر لیا تھا۔ یہ رات کے اندھیرے کا کوئی وہم نہیں تھا، بلکہ اس ڈیجیٹل آنکھ نے اس خوفناک منظر کی ریئل پکچر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔ اس ٹھوس ثبوت کے بعد ان دوستوں نے دوبارہ کبھی رات کے وقت ان پہاڑوں کا رخ نہیں کیا۔ اب اس حصے میں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ کہ ہم اس ناقابل فہم معاملے کو سائنس کے تناظر میں بھی دیکھیں گے۔ ناقابل فہم کی وضاحت یعنی سائنس بمقابلہ پراسراریت۔ دیکھیں، دونوں طرف کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ ایک طرف مقامی لوگوں کی رپورٹس ہیں جو ان حرکت کرتے سایوں اور چیخوں کو کسی اندیکھی قوت کا نتیجہ مانتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک ناقابل حل راز ہے۔ لیکن دوسری طرف سائنس کی ایک بڑی واضح اور لاجیکل وضاحت بھی موجود ہے، جسے ہوا کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب انتہائی تیز رفتار ہوائیں ان اونچی چٹانوں اور تنگ دروں سے ٹکراتی ہیں تو ایسی عجیب و غریب آوازیں پیدا ہوتی ہیں جو بالکل انسانی چیخوں سے ملتی جلتی ہیں۔
یہاں دونوں پہلو اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں اور ہمیں حقیقت کو غیر جانبدارانہ طور پر دیکھنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں، شواہد اور ان 4 دوستوں کے اس خوفناک تجربے کو دیکھنے کے بعد ایک آخری اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ اس وادی کی ریئل پکچر کو مکمل طور پر جاننے کے بعد کیا کوئی واقعی رات کے اس گہرے اندھیرے میں ان پراسرار پہاڑوں میں دوبارہ جانا چاہے گا؟ ہماری اس کھوج نے سچائی کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان آوازوں کا حقیقی راز شاید ہمیشہ کے لیے انہی خاموش پہاڑوں میں دفن رہے گا۔